السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسی کا ترجمہ سننے اور سنانے سے پہلے ہم سب مل کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک مرتبہ ہدیۃً تحفۃً درود پاک پڑھ کر سنا دیجئے۔ پڑھیے آواز بلند درود پاک۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ دائما بددوم ملک الحی القیوم۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، بدل دے تیری تقدیر وہ سجدہ تلاش کر۔ اللہ پاک فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ لیکن آخرکار آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، آج ہم اپنی زندگی کا معائنہ کریں۔ آج اس دورے زمانے میں ہم نے نمازوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے نمازوں کو ترک کرنا شروع کر دیا، ہم نے مسجدوں کو ویران کر لیا، مسجدوں کو آباد نہیں کیا۔ اور لوگوں، آج تم اپنے کام میں مشغول ہو، آؤ اس کام کے بارے میں سوچو جو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن جو لوگ نمازوں کو ترک کرتے ہیں، آؤ بڑی پیاری سی بات میں آپ کو سنا کر جا رہا ہوں۔ حسنین کریمین کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی دیکھو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے دونوں لختے جگر سیدنا امام حسن اور حسین، بچپن کا دور ہے۔ آپ نے کہا بیٹا یہاں، آپ نے فرمایا میرے لختے جگر، میرے لختے جگرو دونوں آپ گھر کے اندر کھیلتے رہنا، میں نماز پڑھ لیتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے نیت باندھ لی، نیت باندھنے کے بعد میں اپنی نماز کو مکمل کر لیا، اور مکمل کرنے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے دونوں لختے جگروں کو آواز دی، اے بیٹے حسن اور حسین آؤ میری آغوش میں آ جاؤ۔ اس لیے آواز نہیں ماری تھی کہ گود میں لینا تھا، بلکہ آپ نے اس لیے آواز لگائی تھی جب بھی آپ نماز پڑھا کرتی تھیں تو اپنے دونوں بیٹوں کے اوپر نماز کے بعد میں دم کیا کرتی تھیں۔ اللہ اللہ، آج کی ماؤں کو دیکھا جائے، آج کی ماؤں کا جائزہ لیا جائے تو آج کی ماں یہ نہ کہتی ہے کہ بیٹا تو نماز پڑھ لے، یہ نہ بولتی ہے کہ بیٹے میرے لختے جگر تجھے میں کلمہ طیبہ یاد کرا دوں، میرے لختے جگر تجھے نبی کونین پر درود پاک پڑھنا سکھا دوں۔ اللہ اللہ، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے آواز لگائی تو حسنین کریمین کہیں نظر نہیں آئے۔ گھر کی چاروں دیواروں، چاروں کونوں میں دیکھ لیا، لیکن میرے امام حسین نظر نہ آئے۔ اللہ اللہ، سیدہ فاطمہ الزہرا بے قرار ہو گئیں، پریشان ہونا شروع ہو گئیں۔ اتنے میں داماد پیغمبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے، اور آ کر سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، اے میرے شوہر، اے میرے لختے جگر،
سنو سنو، آج نہ جانے دونوں میرے بیٹے کس طرف نکل گئے ہیں۔ میں نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تھی تو دونوں بیٹوں سے بولا تھا بیٹے گھر کے اندر ہی رہنا، نہ جانے کس طرف گھر سے کھیلنے کے لیے نکل گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم امام حسن اور حسین کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ آپ نے گلی کوچوں میں ڈھونڈ لیا لیکن کہیں نظر نہیں آئے۔ اللہ اللہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کے لختے جگر کہیں نہیں ملے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر واپس آ گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا ہے میرے شوہر یہ تو بتاؤ کیا میرے دونوں لختے جگر نہیں ملے؟ تو ہاں حضرت علی نے کہا نہیں مجھے نہیں ملے ہیں۔ اتنے میں میرے آقا تشریف لے کر آ گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا جان سے عرض کیا اے بابا جان آج نہ جانے آپ کے دونوں نواسے کس طرف نکل گئے ہیں۔ نبی کونین سے عرض کرنے لگی، رو رو کر عرض کر رہی ہیں اے بابا آج میرے دونوں لختے جگر نہ جانے کس طرف نکل گئے۔ لیکن دیکھو تو سیدہ فاطمہ الزہرا نبی کونین کے پاس میں ہیں، نبی کونین سے عرض کر رہی ہیں۔ رب تعالی نے اس ندا کو سنا اور سننے کے بعد میں حضرت جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل آؤ میرے پاس آ جاؤ، جاؤ میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ۔ آج دونوں نواسے جنگل کی طرف نکلے ہیں اور جس طرف نکل رہے تھے اللہ اکبر گلی سے نکلے تھے، جب امام حسین کے قدم بالو ریت گرم بالو ریت پر رکھ رہے تھے تو تکلیف ہو رہی تھی۔ ایک فرشتے کی نظر جب امام حسن حسین کے اوپر پڑی تو وہ فرشتہ آ گیا، آ کر ایک پر سے اس نے اپنے سایہ کر لیا اور ایک پر کو قدموں کے نیچے بچھا دیا۔ اللہ اللہ، ایک پیڑ ایک درخت کے نیچے کھیلنا شروع ہو گئے۔ میرے آقا سے سیدہ فاطمہ الزہرا عرض کر رہی تھی دونوں نواسے نکل گئے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، میرے رب نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ اور جا کر میرے محبوب سے عرض کرنا اے محبوب خدا سنو سنو، رب قدیر کے محبوب آج آپ کے دونوں نواسے ایک فرشتے کی نگرانی میں ہیں، وہ ان کی نگرانی کر رہا ہے اور وہ ایک جنگل کی طرف ایک درخت کے سائے میں کھیل رہے ہیں۔ اللہ اللہ، سیدہ فاطمہ الزہرا گھر کے اندر جاتی ہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل وحی لے کر آ گئے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا آقا آج آپ کے دونوں نواسے ہیں جو بیابان جنگل میں ایک درخت کے نیچے کھیل رہے ہیں، پریشان نہ ہو، حضرت علی کو بھی سکون دلا دو، سیدہ فاطمہ الزہرا سے بھی کہہ دو۔ لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل بتاؤ تو ذرا کہاں ہیں میرے دونوں نواسے؟ اتنا عرض کرنا تھا۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا چلو چلو آقا میں لے کر چلتا ہوں۔ میرے آقا گلی کوچے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ گلیوں کی مٹیاں کتنی خوش نصیب ہوں گی جس کے محمد الرسول اللہ کے قدموں کو ان مٹی نے چوما ہوگا۔ اللہ اللہ، وہ بڑی قسمت والی ہوں گی، وہ در و دیوار بڑی قسمت والی ہوں گی۔ لیکن سنو تو جب میرے آقا کو حضرت جبرائیل لے کر چلے گئے، حضرت جبرائیل نے بتا دیا تو دونوں نواسوں کو آغوش میں لے لیا اور لینے کے بعد میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس جانے لگے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب اپنے دونوں لختے جگروں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں
ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے کہاں گئے تھے، میرے بیٹے امام حسین کہاں گئے تھے، اے میرے بیٹے امام حسن کہاں گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کبھی پیشانی کو چومتی ہیں، کبھی لبوں کو چومتی ہیں، کبھی ہاتھوں کو چومتی ہیں۔ حسنین کریمین کو آغوش میں لے لیا۔ تبھی تو میں اتنا کہوں گا کہ ماں کا ہم سے احترام کیا ہوگا اور ماں کی گود سے بڑھ کر قیام کیا ہوگا۔ ہمیں سوچو تو ذرا، جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہو پھر اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب بیٹا ماں سے تھوڑی دور چلا جاتا ہے۔ بیٹا چاہے کتنی دور رہے، اگر اسے ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے تو ماں کو احساس ہو جاتا ہے۔ دیکھیے حضرات، اگر ماں چاہے کتنی دور، لیکن حسنین کریمین کی ماں نے اپنی آغوش میں لے لیا، اور لینے کے بعد میں دونوں پہ دم کر دیا۔ میں کہتا ہوں میری ماں اور بہنوں، آج بھی تم نمازوں کو پڑھا کرو، اپنے بچوں کو نماز پڑھایا کرو، اور نماز پڑھنے کے بعد میں ان پر دم کیا کرو، اپنے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کر دعائیں دیا کرو۔ ارے ماں جو دعا دے دیتی ہے وہ ماں اگر دعا دے دے تو رب قدیر کی بارگاہ میں وہ بچوں کے حق میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک شاعر کہتا ہے، زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لقیر میں جنت دکھا